چپ کر کے بات سنو. اور ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی. بیٹا چپ کر کے بات سنو, آپ نے بولنا نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہاں پہ ماشاءاللہ کہنی ہے اور کہاں پہ استغفر اللہ کہنی ہے, اس لیے اپنی زبان کو بند رکھے, چپ کر کے بات سنو. کوئی کفریہ بات بتا رہا ہو, دوسرا بندہ کہے سبحان اللہ, شریعت کا مسئلہ ہے, یہ بندہ کافر ہو جاتا. یہ کوئی عام بات آپ کے سامنے میں عرض نہیں کر رہا, خاموشی سے میری بات کو سنیں. تو یہ پروردگار نے مجھ میں کرم کر دیا کہ مجھے قادیانیت سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا. اس کی بہت سی وجوہات تھی, بہت سے اسباب تھے, بہت سے محرکات تھے. میں صرف ہیڈ لائنز کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے, قادیانیوں کی عبرتناک موتیں دکھائی ہیں. اللہ کی قسم ایسے کتا بھی نہیں مرتا جیسی موت میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. میں بالخصوص اپنے نوجوان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ جو لڑکیوں کے چکر میں پیسے لے کے, ویزے لے کے, جسے نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے, آخری ٹائم آیا, زبان پہ ننگی گالیاں جاری ہو گئی. آخری ٹائم آیا, زبان پہ ننگی گالیاں جاری ہو گئی. ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں, آوارہ گالیاں, بکتے بکتے کتے سے بری موت کر کے گھر میں واصل ہو گیا. میں قادیانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جب آخری ٹائم آتا ہے, زبان پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولی جب آخری ٹائم آتا ہے, زبان پہ درود شریف پہ پھول جاری ہو جاتے ہیں. آخری ٹائم آتا ہے, قرآن پاک پڑھتے پڑھتے, تلاوت کرتے کرتے روح پرواز کر جاتی ہے. کتنے دیکھے حالت نماز میں اللہ کو پیارے ہوئے, کتنے دیکھے سجدے کی سب سے عظیم حالت میں روح پرواز کر گئی. اور قادیانیوں, میرے دادے کو تم صحابی رسول کہتے تھے, اور گالیاں بکتا بکتا کتے کی موت پر گیا. اور آج تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے, قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی پہ لعنت بیچ کے, اور کملی والے کریم آقا کے دام نعمت کو تھام کے اسلام قبول کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آگے چلیے, میں نے کہا انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بھائی ایکو کم کر دیں. آگے چلیے. میری دادی کی سگی بہن, ابھی میں باہر کی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا, اپنے گھر کا تذکرہ کر رہا ہوں. کہ زہر کو پیسے کے لیے, لڑکی کے لیے, چھوکری کے لیے, نوکری کے لیے کبھی مت چھوڑے. اور انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں یہ امید کرتا ہوں, میں نے بہت جگہوں پہ پروگرام کیے, پروردگار کے خاص کرم سے, سرور کائنات کی نگاہ کرم سے میں نے پورے پاکستان کی ایلیٹ کلاس میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. الحمدللہ میں نے بیوروکریٹس کے اندر جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. اللہ نبی کے خاص کرم سے میں نے سیاست دانوں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. میں نے کورس میں جا کے, وکالا میں جا کے,
खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। अभी पिछले महीने 26 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खत्म नबूवत का प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान में जा जाके और कोर्ट्स के अंदर, अदालतों के अंदर खत्म नबूवत की अजानें दी हैं। अभी इंशाअल्लाह 20 फरवरी को कराची सिटी कोर्ट में इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने जिस हल्के में गया, यकीन जानिए मुझे लोग बात में मिले, मुझे बात में नौजवान मिले, बड़े बड़े लोग मिले। उन्होंने बताया भाई आपने हमारी आंखें खोल दी, आप हमारे मौसम हैं कि आपने हमें कादियानियत की हकीकत को बताया। यकीन जानिए मुझे कितनों ने बोला कि हम नाउज़ुबिल्लाह इनके बड़े करीब चले गए थे, कितनों ने बताया इनसे यारियां थी, इनसे दोस्तियां थी, खाना पीना था, ताल्लुकात थे, मरासम थे। आपकी बात सुनी, आज के बाद ये फैसला कर लिया कि हमें मौत तो कबूल है, सरवरे कायनात के दुश्मन इन कुत्ते मृगइयों से यारी कबूल है। इसी नीयत से इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। मेरी दादी की सगी बहन जो कादियानियों की मुबल्लिगा थी, सारी जिंदगी उसने कादियानियत को प्रमोट किया, इनके लिए काम किया, लोगों के घरों में जाती हमारी औरतों को, गरीब बच्चियों को सिलाई मशीनें तोहफे में पेश करती, पैसा देती, घर में दाने नहीं, दाने डाल दिए, कोई खाने की चीज नहीं, वो ला के दे दी, कमेटी डाली, किसी को नहीं दी जा रही, उसकी तरफ से खुद ही अदा करती। साथ ये बकती थी कि देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने कोऑपरेटिव हैं, हम कितने अल्लाह वाले हैं। ये मौलवी जालिम है, ये पीर जालिम है, ये मुल्ला जालिम है, हमें काबर कहता है। हमारा तो ये नारा है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, के मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। हम तो मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। ये कह कह के, झूठ बोल बोल के, बकवास कर करके कितनी मुसलमान औरतों को उस मरदूद औरत ने निर्दयी कर लिया। यकीन जाने अल्लाह की कसम मैंने उसे मरते हुए देखा है। ये मेरे बचपन के दौर की बात है। मैंने देखा कि मरने से चंद माह कबल उसमें फालिस का अटैक हुआ, और अटैक इस नौयत का हुआ, जिस्म तो डेड हो गया, जबान जारी हो गई। यकीन जानिए जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब भी बात करती कुत्ते का साउंड निकलता, कुत्ते की आवाज निकलती। सुबह भौंकती, दोपहर भौंकती, शाम भौंकती, रात भौंकती, आधी आधी रात तक उनके घर से और कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती। और हमारे मोहल्लेदार ये समझते इन मरवैयों के घर में इन्होंने कोई कुत्ता पाल लिया है, जब देखो भौंकता रहता है। वो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि नबी पाक को गाली देने वाली, सरवरे कायनात की इज्जत पे, नामोस पे हमला करने वाली, खत्मे नबूवत पे हमला करने वाली वो कादियानी कुतिया थी, जिसे परवरदिगार ने दुनिया के अंदर ही वाकई कुतिया बना दिया। हकीकत में कुतिया बन गई। जब भी बोलती कुतिया का की आवाज निकलती। और आगे चल गए, उसके मुंह से पीले रंग की रालें टपकती थी, जिनमें से बहाने की स्मेल आती। मेरा सगा चचा नाम शबीर अहमद शेजान फैक्ट्री के अंदर मुलाजमत करता था। सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया। मरने से पहले लिख के दे गया कि जब मैं मरूं मेरी कुल प्रॉपर्टी, मेरे मकानात, मेरे प्लाट, मेरी जायदाद, मेरी जमीनें सब की सब इन कादियानियत के नाम कर दी जाए। सब की सब मुसलमानों को कादियानी करने के लिए खर्च कर दी जाए। मैंने चचा को बड़ा समझाया, चचा डर जा कब्र के अजाब से, और डर जा कब्र में पड़ने वाले जमीन से लेके आसमान तक बड़े हथौड़े से जो जहन्नमी के काबल
کافر کے سر پہ مارا جائے گا. اوے پناہ مانگ روزے محشر کی گرمی سے, پناہ مانگ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے, قادیانیت میں تھوک کے کملی والے کریم آقا کے دام میں رحمت کو تھام کے مسلمان ہو جا. بڑا سمجھایا لیکن یقین جانے ٹس سے مس نہیں ہوا. ایک روز کیا ہوا, میں بڑی بہم بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک دن کیا ہوا, چچا سے سوال کیا, میں نے کہا ایک بات تو بتا, اگر کوئی بدبخت اللہ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی بکے تو بول تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں بکواس کرنے والا یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں, یہ کافر ہے. جب 74 میں مرزائیوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا, اس وقت قادیانیوں کے تیسرے گماشتے تیسرے شیطان مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلا کے یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے یہی سوال کیا تھا, اوے بول اگر کوئی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا تھا اللہ کے نبی کو گالی دینے والا کافر ہے, مسلمان ہو سکتا بولو نہیں. یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی, یہی کتاب میں نے چچا کے سامنے پیش کی, اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. بڑی اہم بات سنیے گا غور سے. میں نے یہ کتاب پکڑ کے چچا کے سامنے رکھ دی, کتاب کو کھولا, کتاب کا نام ہے روحانی خزائن, جلد نمبر 11 ہے, لکھنے والا یہ قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 291 پہ میں نے مرزا قادیانی کی یہ بکواس چچا کے سامنے پیش کی. قادیان کا چمکادڑ اس کتاب میں گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر میں, گندے دماغ سے یہ زہر اگلتا ہے, پکتا ہے, لکھتا ہے, کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اللہ کے نبی کو ننگی گالی, اللہ کے نبی کو گندی گالی. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور جب باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی دی. تو بول جو قرآن کا انکار کرے اللہ کے نبی کو گالی دے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ کافر بدترین کافر ہے. چچا نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے. جو کتاب پکڑی 2-3 پیج پیچھے دیکھا, 2-3 پیج آگے گیا, کتاب کو بند کر کے یوں کر کے رکھ دیا. میں نے سمجھا شاید کہ ابھی مرزائیت پہ تھوک کے مسلمان ہو جائے گا. ابھی تو کہا نا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. آگے سے ایک ایسی بات کی یقین جانیے گا کلیجہ چل کے کباب ہو گیا, اور دل خون کے آنسو رونے لگا. آگے سے کہا اے سو ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, حق کہا ہے. مرزائی کا یار ہے نا بھی بھائی نے ذکر کیا اس میں لعنت, کوئی شک نہیں ہے. اس میں ساری کائنات کی لعنتیں ہیں. وجہ یہ ہے وہ قادیانی اللہ کو گالی دے, قادیانی نبی پاک کی شان میں بکواس کرے, اور یہ کتا مرزائی نواز مرزائی سے ملے کہے پاجی کی حال ہے. یہ کتا مرزائی سے ملے کہے پاجی السلام علیکم. اور قادیانی پہ ساری کائنات کی لعنتیں, یہ کہے نہیں اللہ تجھے کیا پتا, میں تو مرزا
सलामती भेजूंगा। ये कुत्ता मिर्ज़ई नवाज ये कहे या अल्लाह तुझे क्या बता, मिर्ज़ई का अखलाक तो बड़ा अच्छा है, सारी कायनात की लानते, अल्लाह की लानते, नबियों की लानते मिर्ज़ई पे पड़े। और ये मिर्ज़ई नवाज कहे अस्सलामुअलैकुम, ऐ मिर्ज़ई तुझ पे सलामती हो। और मुझे बता इस मिर्ज़ई के यार की जंग किसके साथ शुरू हो गई? अल्लाह कहे लानत, ये कहे लानत नहीं सलामती। अल्लाह कहे लानत, ये कहे सलामती। और सोच इसके पास ईमान भी बचा के नहीं बचा। नहीं बचा। उलमा ने लिखा है ऐसे लोगों से जो यारी करेगा, ताल्लुक रखेगा, कारोबार करेगा, बिजनेस लेन देन करेगा, उसका खातिमा ईमान पे नहीं होगा। बेशक मेरे भाई ने ऐसे नहीं कहा कि मिर्ज़इयों पे लानत, सही कहा। जब मैंने चचा को ये पेश की, उसने कहा नौज़ बिल्लाह, हमारे मिर्जा साहब ने जो कहा है हक कहा है, सच कहा है। यकीन जानिए अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा उस पे अल्लाह का अजाब कैसे आया। मरने से चंद महीने पहले ऐसी बीमारी लग गई, सूर के कांटा बन गया, आंखें अंदर को चली गई, आंखों के नीचे अजीब किस्म के स्याह किस्म के हल्के पड़ गए और चेहरा फटकार आ गया, चेहरे पे नहूसते पड़ गई, उसका चेहरा डरावना हो गया, खौफनाक हो गया। आगे सुनिए आखिरकार क्या हुआ, दिमाग काम करना छोड़ गया। कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था, और पेशाब आता बिस्तर पे कर देता, गंदगी आती, गलाजत आती, पखाना आता, बिस्तर पे कर देता। बाद में उसको पैम्पर लाके मेडिकल स्टोर से बड़े साइज के पैम्पर्स लाके उसे लगा दिए गए, फिर भी ऐसी बदबू आती, एक लम्हे के लिए भी उसके पास बैठा नहीं जा सकता था। आखिरकार क्या हुआ, मेरी फूफी इस बात की गवाह है, मेरे मोहल्लेदार इस बात के गवाह हैं, मैं खुद आइस विटनेस हूं। मैंने देखा कि मरने से 2-3 दिन पहले दोनों हाथों को यूं करके बुलंद किया, सारा वजूद कांपता था, यूं करता था और कहता था चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। साथ नंगी और गंदी गालियां बकता, आखिरकार यही कहता कहता चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कुत्ते से बुरी मौत मर के ये हरामी बिल्ला जहन्नम वासिल हो गया। मिर्ज़ा तेरी जाते लाना, जाते लाना, मर्ज़ई नवाज़ा ते लाना, मर्ज़ई नवाज़ा ते लाना, आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं अभी कल कह रहा था हमारे दोस्त भाई असलम साहब के घर में जड़ा वाले ने, मैंने बयान करते हुए मैंने ये बताया, मैंने कहा सुनो अल्लाह का अजाब है इन कुत्तों पे आता है जो अल्लाह के नबी को गालियां बके, परवरदिगार के बारे में बकवासात करे, सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला करे, खत्मे नबूवत पे अटैक करे, नबी पाक के प्यारे सहाबा को गाली दे, नबी पाक के प्यारे अहले बैत को गाली दे, परवरदिगार नहीं छोड़ता, इबरत का निशान बना देता है। मैंने बताया हमारे लाहौर में एक लड़की मुसलमान हुई, पिछले साल मुसलमान हुई, उसने अपना नाम जाहिर करने से हमें मना किया। उसने बताया सुनो मेरा सगा बाप, मेरा सगा चचा, मेरा सगा ताया, तीनों के तीनों अपना पखाना खुद खाते हैं। कहा पहले मिर्ज़इयों के मुमल्लिक थे, मिर्ज़इयत के लिए काम किया, ज़हन खराब हो गया और तीनों का हो गया। कहा तीनों के तीनों अपनी विरासत खुद खाते हैं। मैंने यही देख के मिर्ज़इयत में थूक के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। कहा घर वालों ने बेशुमार 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 बेशुमार।
کہا سنو سنو، کہا گھر والوں کو پتا چلا، انہوں نے ڈانٹا، منع کیا، روکا کہ بے شرمو، بغیر تو حیا کرو، حیا، اپنا پخانا کون کھاتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ کھانا شروع کر دیا، کہا باز نہیں آئے، ہم نے کیا کیا، ایک سرونٹ رکھ لیا، ایک نوکر گھر میں لا کے پیسوں پہ رکھ لیا، اسے کہا تیرا کام یہ ہے کہ ان کو روکنا ہے، یہ اپنی گندگی نہ کھائیں، تو نے ذہن میں رکھنا ہے، تو نے خیال کرنا ہے۔ کہا پھر بھی باز نہیں آئے، ہم نے پیمپر لا کے لگا دیے، میڈیکل سٹور سے بڑے بڑے پیمپر لا کے اوپر سے ٹیپ کر کے اچھی طرح ہم باندھ دیتے، لیکن کیا ہوتا ہے، پھر بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، تو انگلیاں مار مار کے پیمپر سے نکال کے کھاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے لکھا، انشاءاللہ میری ایک بک آ رہی ہے، مطلب اس کا نام ہی یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادری نوازوں کے عبرت ناک انجام۔ میں نے بتایا، اور یاد رکھنا، کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت یہ قادیانی مرتے ہیں۔ بے شک توجہ، میرا یوٹیوب پہ ایک پروگرام ہے، میں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب کیسے بنا۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں، میں صرف چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس میں بتایا کیسے مرنے سے پہلے مرزا قادیانی قذاب جس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی کیسے مرا۔ میں نے کہا دونوں راستوں سے پخانہ نکل رہا تھا، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، ڈبل وبائی ہیضے میں عبرت ناک موت مر گیا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد بھی دونوں راستوں سے گندگی نکل رہی تھی۔ قادیانی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھوستے، کبھی نیچے ٹھوستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، اور پہلے سے بڑے گولے لے لے کے روئی کے توری لپیٹ کے اوپر دھاگے لپیٹ کے منہ کھول کے کبھی منہ میں ٹھوستے، کبھی نیچے ٹھوستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، یہاں تک کہ جھاڑو مار مار کے پانی کے پائپ لگا لگا کے اس خنزیر کو دھویا گیا، یہاں تک کہ بعد میں بڑے بڑے پلاسٹک کی سیٹوں میں رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توری کی تہ لگا کے اس کے اوپر اس کو رکھ کے اوپر سے پھر توری کی تہ لگا کے تابوت کا ڈھکن بند کر کے لاک کر کے بزریہ مال گاڑی کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے گندے وجود کو لاک کے ہمیشہ کے لیے قادیان کی گندی مٹی میں لے جا کے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، گند کی پیداوار تھا، گند میں چلا گیا۔ اگلی بات سننے والی ہے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر گئے، قادیان گئے، مراقبہ کیا، واپس لوٹے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کش کی نگاہ قبر میں ڈالی، مجھے قبر کے اندر بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میاں صاحب نے فرمایا اے لوگوں سنو، پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا۔ مرضیت لعنت، بیشمار، مرضیت لعنت، بیشمار، مرضیت لعنت، بیشمار، سے حدود لعنت، بیشمار، سے حدود لعنت، بیشمار، جڑا انہاں دے لعنت نہ پائے انہاں دے بھی لعنت، بیشمار، بیشمار، بیشمار۔ الحمدللہ یہ پروردگار نے کرم کر دیا۔ ایسے تمام حقائق دیکھنے کے بعد ایک طرف الحمدللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، دوسری طرف میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا، مرزا قادیانی قذاب کی کتابیں پڑھی، جن کتابوں میں اس قذاب نے دجال نے نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دی تھی،
جن کتابوں میں اس بے ایمان نے اللہ کے نبیوں کو گالیاں بکی، اللہ کے پیاروں کے بارے میں بکواسات کی، یہ پروردگار کا مجھ چیز پہ گرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے ان حقائق سے آگاہ ہوتا گیا، ویسے ویسے قادیان کے چمکادر مرزا قادیانی بے ایمان سے میری محبت کے، چاہت کے، ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے۔ آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب پہ لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دام رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ بچپن میں دیکھا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے، سب کے گھروں میں آپ نے پھل بانٹے، لیکن جب آگے ایک مرغیوں کا گھر آیا تو کریم آقا نے ان کو پھل نہیں دیے۔ الحمدللہ سرور کائنات نے مجھنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرا ایمان ہے کہ در حقیقت سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی۔ مسلمان ہوا باپ نے